الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، محترم بہنوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ماہ رمضان کے مسائل کا بیان کیا جائے گا۔ جب ہم وضو کرتے ہیں تو وضو میں کلی کرتے ہوئے گھرگھرا بھی کرتے ہیں۔ اگر گھرگھرا نہ کیا جائے تو کلی نامکمل رہ جاتی ہے۔ اسی طرح ناک میں پانی ڈالتے ہوئے تھوڑا سا سانس لے کر اوپر کھینچتے ہیں تاکہ ناک میں نرم بانسیں یا نرم گوشت تک پانی پہنچ جائے، لیکن روزے کی حالت میں ایسا نہیں کریں گے کیونکہ گھرگھرا کرتے وقت خدشہ ہے کہ پانی حلق سے نیچے اتر جائے۔ اسی طرح ناک میں پانی ڈال کر اوپر کھینچتے ہوئے بھی خدشہ ہے کہ پانی دماغ میں نہ چڑھ جائے، اس لیے روزے میں گھرگھرا اور ناک میں اوپر کو پانی نہ کھینچیں۔ اگر پانی دماغ کو چڑھ گیا یا حلق سے نیچے اتر گیا، اگر ایسا بھولے سے ہوا تو معافی ہے، لیکن اگر جان بوجھ کر کیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے جو بھی نمازیں حالت روزہ میں آتی ہیں، مثلا نماز فجر، نماز ظہر، نماز عصر، ان کا وضو کرتے وقت احتیاط کریں۔ روزہ کسے کہتے ہیں؟ روزے کے لفظی معنی رکے رہنے کے ہیں اور اصطلاح میں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک روزے دار 3 کام نہیں کر سکتا۔ نمبر 1، کچھ بھی کھا نہیں سکتا۔ نمبر 2، کچھ بھی پی نہیں سکتا۔ نمبر 3، خواہشات نفسانی پوری نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی بھولے سے یہ 3 کام کرے یا تینوں میں سے کوئی ایک کام کرے تو معاف ہے، لیکن جیسے ہی یاد آ جائے فوراً چھوڑ دے۔ مثلا بھولے سے کچھ کھا پی رہا تھا یا خواہشات نفسانی میں گرفتار تھا، یاد آنے پر فوراً چھوڑ دے۔ اگر یاد آنے پر بھی اس فعل میں مبتلا رہا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا لازم آئے گی۔ لیکن اگر جان بوجھ کر ان تینوں کاموں میں سے کوئی کام روزے کی حالت کرے گا تو نہ صرف روزہ ٹوٹ جائے گا بلکہ اس کا کفارہ بھی ادا کرنا ہوگا، یعنی 2 ماہ کے روزے رکھنے ہوں گے یا 60 مسکینوں کو دونوں ٹائم پیٹ بھر کے کھانا کھلانا ہوگا۔ سحری، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمارے اور یہود و نصارہ کے روزوں میں فرق سحری کا ہے، یعنی وہ سحری نہیں کرتے، ہم سحری کرتے ہیں، تو سحری کرنا یہ اس امت کا خاصہ ہے اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت ہے، تو ہمیں چاہیے کہ سحری ضرور کریں۔ اگر کھانا کھانے کی گنجائش پیٹ میں نہ ہو تو چند لقمے یا چند کھجوریں کھا لیں، اگر اس کی بھی گنجائش نہ ہو تو پانی کی چند گھونٹ پی لیں، سنت ادا ہو جائے گی۔ آدھی رات کے بعد جب بھی سحری کھائی جائے سحری کھانا ادا ہو جائے گا، لیکن رات کے آخری حصے میں سحری کھانا مستحب ہے، لیکن اتنی دیر نہ کریں کہ صبح صادق ہو جائے اور روزہ ہی نہ ہو۔ سحری کے اوقات کا نقشہ ٹائم ٹیبل اکثر لوگوں کے پاس ہوتا ہے، نہیں تو مساجد میں لگے ہوتے ہیں، وہاں دیکھ لیں، یا مساجد میں سحری کے اوقات میں سحری کے ختم ہونے کا ٹائم بتایا جاتا ہے، اس ٹائم سے 1-2 منٹ پہلے ہی احتیاطاً کھانا پینا بند کر دیں۔ افطار کرنا روزے دار کے لیے سنت ہے۔ افطار کا وقت بڑا ہی سہانا ہوتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ان میں سے ایک افطار کے وقت، دوسری اپنے رب سے ملاقات کے وقت ہوگی۔ افطار کے وقت روزہ دار کو چاہیے کہ کثرت سے دعا کرے کہ قبولیت کا ٹائم ہے۔ غروب آفتاب کے فوراً بعد افطار کر لیں، تاخیر کرنا مکروہ ہے، لیکن اتنا جلدی بھی نہ کریں کہ سورج غروب ہی نہ ہو اور روزہ جاتا رہے۔ بعض بھائی اذان پر روزہ رکھتے ہیں اور اذان ہی پر روزہ کھولتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اذان صبح میں صبح صادق ہونے کے بعد دی جاتی ہے، جبکہ روزہ صبح صادق سے پہلے بند کرنا ہوتا ہے۔ اسی طرح مغرب میں افطار غروب آفتاب پر ہوتا ہے، جبکہ اذان 3 یا 4 منٹ کے بعد دی جاتی ہے۔ افطار کھجور یا چھوارے سے کرنا سنت ہے۔
اگر یہ میسر نہ ہو تو پانی سے افطار کریں۔ وہ چیزیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ درج ذیل صورتوں سے روزہ نہ ٹوٹتا ہے نہ ہی مکروہ ہوتا ہے۔ نمبر 1، روزے کی حالت میں سرما، تیل، خوشبو لگائی جا سکتی ہے، اس سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔ نمبر 2، پانی کان میں چلا جائے، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ کان ناک میں دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح کان میں تیل روزے کی حالت میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ اسی طرح روزے کی حالت میں آنکھ میں دوائی بھی نہیں ڈال سکتے۔ نمبر 3، اسی طرح روزے کی حالت میں احتلام ہو جائے تو اس سے بھی روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔ نمبر 4، روزے کی حالت میں گرمی کی وجہ سے بار بار غسل کرنے سے بھی روزے پر کچھ اثر نہیں پڑتا، تاہم بار بار غسل نہ کیا جائے۔ مکروہات روزہ۔ مکروہ صورتوں میں روزہ نہیں ٹوٹتا، تاہم اس سے بھی بچنا چاہیے۔ روزے میں گیلی یا سوکھی مسواک ہر وقت کر سکتے ہیں، البتہ روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ اور کسی قسم کا منجن کرنا مکروہ ہے۔ بلا ضرورت کسی بھی چیز کا چبانا یا نمک وغیرہ چکھ کر تھوک دینا مکروہ ہے۔ کسی مریض کو حالت روزہ میں خون دینا مکروہ ہے۔ غسل فرض ہونے کے باوجود سارا دن بغیر غسل کے گزار دینا مکروہ ہے۔ الٹی اور قے کا مسئلہ۔ الٹی خواہ حالت روزہ میں کتنی ہی بار کیوں نہ آئے، روزہ اس سے نہیں ٹوٹتا، بشرطے کہ جو کچھ نکلے واپس حلق سے نیچے نہ جائے۔ اگر دوبارہ حلق سے اتر گیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ جان بوجھ کر قے کی، اگر قے منہ بھر ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اگر منہ بھر سے کم ہے تو نہ ٹوٹے گا، بشرطے کہ جو کچھ نکلے وہ لوٹ کر حلق میں نہ جائے۔ خود بخود قے ہو گئی اور لوٹ کر حلق میں چلی گئی، اگر منہ بھر سے کم ہے تو روزہ نہ گیا، اگر منہ بھر ہو تو چنے کے برابر بھی حلق سے نیچے اتری تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ سحری میں زیادہ کھانے کی وجہ سے دن بھر کھٹی ڈھکاریں آتی ہیں تو اس سے روزے پر کچھ فرق نہیں پڑتا، البتہ اتنا کھانا نہیں چاہیے۔ اگر بتی کا دھواں یا دیگر چیزیں کا دھواں اگر خود بخود حلق میں چلا جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اگر جان بوجھ کر دھواں حلق میں پہنچایا تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح سگریٹ پینا، حقہ وغیرہ پینا، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ خود بخود مکھی حلق میں چلی گئی، روزہ نہ گیا، جان بوجھ کر نگل گیا تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ دانت نکلوانے پر خون نکلا یا بعض لوگوں کے دانتوں سے عادتاً خون نکلتا ہے، اگر حلق سے نیچے نہ اترا، تھوک کے ساتھ باہر نکال دیا، روزہ نہ ٹوٹا، اگر حلق سے نیچے اتر گیا روزہ جاتا رہا۔ روزہ توڑنے کی جائز صورتیں۔ اگر کوئی زہریلا جانور مثلاً سانپ، بچھو وغیرہ حالت روزہ میں کاٹ لے اور روزہ دار کی جان کو خطرہ ہو جائے یا حالت بگڑنے لگے تو روزہ دار روزہ توڑ سکتا ہے۔ حاملہ عورت کی روزہ رکھنے کے بعد حالت بگڑنے لگے، اسی طرح دودھ پلانے والی عورت کو اپنے یا بچے کی جان چلے جانے کا خطرہ ہو تو ان دونوں صورتوں میں روزہ توڑنے کی شرعاً اجازت ہے۔ روزہ رکھنے کے بعد مسافر کی حالت بگڑے تو روزہ توڑ سکتا ہے۔ کسی کو روزہ توڑنے پر مجبور کیا جائے تو وہ روزہ توڑ سکتا ہے، اگر صبر کرے گا تو اجر ملے گا۔ روزہ نہ رکھنے کی اجازت۔ شرعی مسافر جو کم از کم 48 میل سفر کرنے کی نیت سے نکلا ہو، اس کو اختیار ہے کہ روزہ رکھے یا نہ رکھے۔ حمل یا دودھ پلانے والی عورت کو اپنی جان یا بچے کی جان چلے جانے کا صحیح اندیشہ ہو تو اجازت ہے کہ اس وقت روزہ نہ رکھے۔ مریض کو مرض بڑھ جانے یا دیر میں اچھا ہونے، تندرست کو بیمار ہو جانے کا قوی اندیشہ ہو تو روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ ان سب صورتوں میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، لیکن جب حالت صحیح ہو جائے تو چھوڑے ہوئے روزوں کی قضا
واجب ہے۔ روزے کی چند جائز صورتیں: غسل کیا، غسل کی ٹھنڈک جسم میں گئی تو اس سے روزہ نہ گیا۔ وضو میں یا ویسے ہی کلی کی، پھر سارا پانی منہ سے باہر نکال دیا لیکن معمولی سی تری منہ میں باقی رہ گئی، تھوک کے ساتھ روزے دار نکل گیا، روزہ نہ گیا۔ تاہم روزہ دار کو چاہیے کہ کلی وغیرہ کے بعد 2 یا 4 بار تھو کر کے تھوکے، انشاءاللہ منہ کی تری نکل جائے گی۔ غیبت کرنا اگرچہ مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے برابر ہے مگر اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، تاہم اس سے روزے کی نورانیت ختم ہو جاتی ہے، اس لیے حالت روزہ میں بالخصوص ہمیں غیبت نہیں کرنی چاہیے۔ تل کے برابر یا اس سے کم کوئی چیز تھوک کے ساتھ حلق سے نیچے اتر گئی، اگر اس کا مزہ حلق میں محسوس نہ ہوا تو روزہ نہ گیا، لیکن اگر حلق میں مزہ محسوس ہوا تو روزہ جاتا رہا۔ روزے دار کے لیے ایک اہم مسئلہ: جب ہم استنجا کرتے ہیں یا بالخصوص بڑا استنجا تو بڑے استنجے کے مقام کا کچھ حصہ باہر نکل آتا ہے اور استنجا کرتے وقت پانی اس پر لگ جاتا ہے، اور بعد فراغت استنجے کا یہ حصہ اندر کو چلا جاتا ہے اور ان پر لگا ہوا پانی بھی جسم کے اندر چلا جاتا ہے۔ لیکن اگر روزے کی حالت میں یہ پانی بڑے استنجے کے مقام سے جسم میں داخل ہو گیا تو روزہ ٹوٹ جانے کا احتمال ہے۔ اس چیز سے بچنے کے لیے علماء نے 2 طریقے بتائے ہیں کہ حالت روزہ میں روزہ دار کو بڑے استنجا کے مقام کو دھوتے ہوئے سانس روک لینا چاہیے، لیکن اگر ایسا نہ کر سکے تو روزے دار کو چاہیے کہ بڑے استنجے سے فراغت کے فوراً بعد اس مقام کو کپڑے وغیرہ سے خشک کر دے تاکہ پانی اندر نہ جا سکے۔ تراویح رمضان المبارک کے پورے ماہ میں عشاء کے فرض اور وتر کے درمیان 20 رکعت نماز تراویح پڑھنا سنت موقدہ ہے۔ تراویح کی نماز سنت موقدہ اور جماعت سنت موقدہ علی الکفایہ ہے، یعنی چند لوگ کسی مجبوری یا دیر ہو جانے کی وجہ سے جماعت سے ادا نہ کر سکیں، باقی اہل محلہ مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا کر لیں تو کسی کے ذمے گناہ نہ ہوگا، تاہم جماعت کے بغیر نماز تراویح پڑھنے والوں کو ثواب کم ملے گا۔ رمضان المبارک میں تراویح کی جماعت میں ایک دفعہ قرآن پاک ختم کرنا اور اسے سننا سنت ہے۔ مقتدیوں کی رغبت ہو تو 1 سے زیادہ مرتبہ بھی ختم کر سکتے ہیں۔ مستحب ہے کہ تراویح کی 2 رکعت کی نیت باندھی جائے۔ ہاں 4 رکعت کے بعد اتنی دیر بیٹھنا کہ جتنی دیر 4 رکعت پڑھنے میں لگی ہے مستحب ہے، اور ساتھ ہی دعائے تراویح بھی پڑھے، لیکن اگر زیادہ دیر بیٹھنے سے تکلیف ہوتی ہے تو صرف دعائے تراویح پڑھے اور کھڑا ہو جائے۔ تراویح فرض نماز کے بعد ادا کی جائے۔ اگر پہلے نماز تراویح پڑھ لی پھر عشاء کے 4 فرض پڑھے تو تراویح کو دہرانا ضروری ہے۔ روزہ دار جہنم سے دور کر دیا جاتا ہے۔ چند احادیث: پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، روزہ ڈھال ہے جہنم سے بچاؤ کے لیے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماہ رمضان کا ایک روزہ جس نے رکھا اللہ اس کے منہ کو جہنم سے 70 برس کی راہ دور کر دے گا۔ ایک اور حدیث میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کا روزہ رکھا اللہ اس کے اور جہنم کے درمیان اتنی بڑی خندق حائل کر دے گا جتنا آسمان اور زمین کے درمیان فاصلہ ہے۔ رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، جس نے رمضان کا روزہ رکھا اللہ عز و جل اسے جہنم سے 100 برس کی راہ دور کر دے گا۔ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، جس نے رمضان کا روزہ رکھا اللہ عز و جل اس کو جہنم سے اتنا دور کر دے گا جیسے کوے کا بچہ اڑے اور اڑتا رہے حتیٰ کہ بوڑھا ہو کر مر جائے، اور جتنا فاصلہ وہ طے کرے گا اتنا زیادہ روزے دار کو اللہ عز و جل جہنم سے دور فرما دے گا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات گرامی سے پتہ چلا کہ روزے دار جہنم سے دور ہو جاتا ہے تو یقیناً جب جہنم سے دور ہوگا تو جنت میں چلا جائے گا۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے
کہ ہمیں روزوں کی پابندی عطا فرمائے، رمضان کا اکرام و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو بھی مسائل بیان کیے گئے ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔